بشان حیدر قرار جلوہ فرما ہو، بشان حیدر قرار جلوہ فرما ہو، دیار ہند کے مشکل کشا غریب نواز۔ ذات مطلق کی معرفت میں مشغول ہو گئے اور وصال اللہ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا کیا علی نے؟ جب رسول اللہ نے فرمایا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں، آپ نے علی نے گوشہ قناعت و ریاضت اختیار کیا اور تمام ظاہری اور باطنی خواہشات ولایت کی قوت سے ترک کر کے گوشہ نامرادی میں بیٹھ گئے اور بے نیازی کا دروازہ مخلوق پر بند کر کے ذات مطلق کی معرفت میں مشغول ہو گئے اور وصال باللہ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ مولانا روم نے ان کے احوال کے متعلق اپنے دیوان میں خبر دی ہے، لکھتے ہیں کائنات کا شیرازہ جن کے دم سے قائم ہے وہ علی ہیں، زمین زمان کا نقش یعنی خلاصہ یا دیباچہ علی تھے، وہ بادشاہ جو بیک وقت ولی بھی تھا اور وسیع بھی، یعنی نبی اکرم کے وصیت یافتہ بھی تھے علی، اور سخاوت اور کرم اور عطا کے بلند بادشاہ بھی تھے علی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جلال الدین رومی۔ وہ بلند مرتبہ شہنشاہ جو شب معراج سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے یکجا تھے، وہ علی تھے۔ سن لو کہہ دیا جلال الدین رومی نے، سن لو کیا کہا، میں اس کو فارسی میں ہی پڑھ کے سناتا ہوں۔ شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود، شاہ کے ولی بود وسیع بود علی بود، سلطان سخا کرم موجود علی بود۔ شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، شاہ کے افراز کے اندر شب معراج، با احمد مختار یکے بود علی بود، شیر ولا در کے برائے تمنف برخواہ جہاں بن جائے نیا بود علی بود، سر دو جہاں جملے زا پدوئے زا پنہا شمس الحق تبریزی کے یہ نمو بود علی بود، ہارون ولایت زپسے موسیٰ عمران، ہارون ولایت زپسے موسیٰ عمران بود، بل اللہ کے علی بود علی بود علی بود۔ ای یک دو صفا بے متے کے با گفتم با تحقیقت حقا کے مراد من و مقصود علی بود۔ اب اس کا ترجمہ سنو۔ کائنات کا شیرازہ جن کے دم سے قائم ہے وہ علی ہے، زمین اور زمان کا نقشہ جن سے قائم ہے وہ علی ہے، وہ بادشاہ جو نیک بخت ولی تھا اور وسیع نبی تھا وہ علی ہے، سعادت و کرم و امارات کے بادشاہ بھی علی ہیں، اور اب سنو بڑی بات، وہ بلند مرتبہ شہنشاہ ہے جو شب معراج سرور کائنات کے ساتھ ایک ساتھ معراج پر گئے تھے، وہ علی ہیں۔ وہ بلند مرتبہ شاہ جو شب معراج سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ با یکجا تھے، یعنی جسم تو ایک نظر آ رہا تھا مگر جان اس میں دو تھی۔ وہ بلند مرتبہ شہنشاہ جو شب معراج سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ با یکجا تھے وہ علی تھے۔ کیا تھا؟ شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، با احمد مختار یکے بود علی بود۔ وہ دلاور شیر کہ جس نے طمع نفس سے کبھی بھی دنیا کے دسترخوان پر اپنا ہاتھ آلودہ نہ کیا۔ کون؟ تمنا یعنی لالچ، طمع یعنی لالچ۔ وہ دلاور شیر، کون کہہ رہا ہے؟ جلال الدین رومی۔ وہ دلاور شیر کہ جس نے طمع نفس سے یعنی نفس کے لالچ سے کبھی بھی دنیا کے دسترخوان پر اپنا ہاتھ میلا نہ کیا۔ ارے پس منظر جانو، سب نے اپنے ہاتھ نہ پاک کیے لالچ کے دسترخوان پر،
لیکن جس کا دسترخوان تھا اس نے بھی اپنے دسترخوان پہ ہاتھ نہیں ڈالا، چھوڑ دیا، وہ علی تھے۔ ساری کائنات کے سب ظاہر اور باطن رموز یعنی راز جو شمس الدین تبریزی نے بیان کیے ہیں وہ علی تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں شمس تبریز؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی حضرت رومی نے اپنے پیر کے شعروں کی تشریح کی۔ ساری کائنات کے سب ظاہر و باطن راز رموز جو شمس الدین تبریزی نے بیان کیے ہیں وہ علی ہی تھے۔ کلو کائنات کا راز ہی علی ہے۔ اقلیم ولایت کے ہارون، اقلیم پڑھا چکا ہوں میں تمہیں، اقلیم کہتے ہیں گروہ کو جو اقلیم اللہ بناتا ہے، ایک اقلیم دو اقلیم تھی، سمجھ گئے نا؟ اقلیم ولایت کے ہارون بعد حضرت موسیٰ و عمران خدا کی قسم علی تھے۔ اقلیم ولایت کے ہارون بعد حضرت موسیٰ و عمران خدا کی قسم علی تھے اور علی ہیں۔ یہاں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے لیے اس طرح جس طرح ہارون موسیٰ کے نزدیک تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی ولایت کے میدان میں علی۔ یہ ایک دو تین شعر جو میں نے کہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شمس تبریز۔ جو یہ ایک دو تین شعر میں نے کہے ہیں، میری مراد اور میرا مقصود اس میں وصال علی تھا، یعنی میرا علی کے ساتھ ملن تھا، یا حضرت علی کو خوش ندیت تباہ۔ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کشف المحجوب نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے فکر میں زیادہ محو نہ ہو جاؤ، اپنے بیوی بچوں کی فکر میں زیادہ مت ڈوب جاؤ، کیونکہ اگر تیرے بچے اللہ تعالیٰ کی، سننے لائق بات ہے دوستوں، سننا، غور سے سننا دوستوں، ساری چیزیں آف کر کے غور سے سنو۔ علی سے امام حسن بصری نے کہا وصیت کیجئے کوئی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ اپنے بیوی بچوں کے فکر میں زیادہ محو نہ ہو جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے فکر میں زیادہ مت ڈوب جاؤ، کیونکہ اگر تیرے بچے اللہ کے دوست ہیں تو اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر وہ خدا کے دشمن ہیں تو خدا کے دشمنوں کی تجھے کیوں فکر ہے؟ یا علی مجھے کوئی نصیحت کیجئے، میں آپ کا خلیفہ اکبر ہوں۔ کہا سن، اپنے بیوی بچوں کے چکر میں ڈوب مت جانا۔ اگر تیرے بیوی بچے اللہ کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، نشٹ نہیں کرتا، اور تیرے بیوی بچے اگر اللہ کے دشمن ہیں تو تجھے اللہ کے دشمنوں کی فکر کیوں؟ تو اللہ کا دوست ہے، اگر وہ اللہ کے دشمن ہے تو وہ تیرے بھی دشمن ہے، تیرے بیوی بچے نہیں ہیں۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور اس مسئلے کا تعلق غیر حق کو دل سے مٹا دینا ہے۔ تیرے بیوی بچے اگر غیر حق ہیں، غیر اللہ ہیں، اللہ سے وابستہ نہیں ہے، تو وہ تیرے بھی غیر ہیں، تیرے اپنے نہیں، کیونکہ اللہ تیرا اپنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں مولانا، اپنی بیوی بچوں میں زیادہ محو نہ ہو جانا، کیونکہ تیرے بیوی بچے اگر اللہ کے دوست ہیں تو اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تجھے اللہ کے دشمنی کی کیا فکر؟ ان کی فکر کیوں کرتا ہے؟ اور اس مسئلے کا تعلق غیر حق کو دل سے مٹا دینا ہے، یعنی غیر اللہ سے دلی تعلق نہ رکھو، جو اللہ کا غیر ہے اسے محبت نہ کرو، اہل اللہ سے محبت کرو، غیر اللہ سے محبت نہ کرو۔ ظاہری کاروبار اور تردد میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندگان کو جس طرح چاہتا ہے رکھتا ہے۔ ہاں، ظاہری طور پہ ان سے رشتہ رہ سکتا ہے، باطن کا رشتہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ باطن کی فکر کرو، ظاہر کی نہیں۔ ظاہر میں محنت کرو، روٹی کھلا دو، کپڑا پہنا دو، گھر دے دو، اور کوئی ضرورت ہے وہ دے دو، کہ سلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ کے کام میں لگے رہو۔ اور اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو ان سے پیار بھی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری کاروبار تردد نہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندگان کو جس طرح چاہتا ہے رکھتا ہے، بشرط ہے کہ تیرا یقین محکم ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی کو جس قدر سخت حالات میں تھی حق کے سپرد کر کے چلے گئے. حضرت کون؟ موسیٰ بہت بری حالت میں چھوڑ کے چلے گئے اپنی بیوی کو. اسی طرح حضرت ابراہیم جہاں آدم تھا نہ آدم داد تھی, 60 ڈگری ٹیمپریچر تھا, ایک پیڑ کی چھایا بھی نہیں تھی, ایک پتا بھی نہیں تھا, ایک گرین سبزہ بھی نہیں, ریگستان کا جنگل تھا, تپتی ہوئی ریت تھی, پینے کا پانی بھی نہیں تھا, بچہ پیٹ میں تھا, 7 مہینے کا بچہ, بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ کے چلے, اللہ کے سپرد کر کے چلے.